آج کا ہمارا ٹاپک ہے یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ یونیسیف۔ زندگی کی ارلی ایئرس بہت اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ ان ابتدائی سالوں میں جو ہے وہ بچے کی فزیکل، مینٹل، ایموشنل اور سوشل ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے ہوتی ہے۔ ان سالوں میں بچے جو بھی ایکسپیرینسز کرتے ہیں ان ایکسپیرینسز کا ان بچوں کی شخصیت پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر یونیسیف جو ہے وہ ECE پر بہت سے کام کر رہی ہے۔ ECE 1946 میں کریٹ ہوئی، جو کہ ورلڈ وار 2 کے بعد ہوئی تھی، اور 1953 کے اندر یونیسیف جو ہے وہ پرماننٹ حصہ بن گیا یونائٹڈ نیشنز کا، اور یونیسیف کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ نیو یارک سٹی یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے، اور یونیسیف اس وقت 190 کنٹریز کے اندر کام کر رہی ہے۔ یونیسیف مختلف ممالک میں اپنے آفیسز کے ذریعے گائیڈنس اور ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کرتی ہے۔ یہ گائیڈنس اور ٹیکنیکل سپورٹ کس لیے فراہم کرتی ہے؟ یہ گائیڈنس اینڈ ٹیکنیکل سپورٹ اس لیے فراہم کرتی ہے کہ جو ممالک ہیں، جو ملک ہیں، جو کنٹریز ہیں، ان کے بچوں کی ہیلتھ، ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر سکیں۔ یونیسیف ڈفرینٹ کنٹریز کی گورنمنٹ، ان کی NGOs اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مل کر ان کو مدد فراہم کرتی ہے اور یہ گائیڈنس اور ٹیکنیکل سپورٹ دیتی ہے تاکہ ان ملکوں کے جو رہنے والے بچے ہیں ان کو ایک فرینڈلی انوائرمنٹ دیا جا سکے، تاکہ وہ اس انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے گھر جیسا ماحول فیل کریں اور ان کی جو لرننگ ہے وہ آزادانہ ماحول میں ہو سکے، تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو مزید بڑھا سکیں، نکھار سکیں۔ اس وقت یونیسیف جو ہے وہ سب سے زیادہ جس چیز پر کام کر رہی ہے وہ ہے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن اور ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ۔ ویسے تو یونیسیف کے لاتعداد کام ہیں، لیکن اس وقت جو یونیسیف کے چند کام ہیں جن کو میں نے جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو میں نے 4 بورڈ ایریاز کے اندر جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے یہاں پر، جو سب سے پہلا جو میں نے بنایا ہے ایریا اس کی ایکٹیویٹی کا، وہ ہے چائلڈ پروٹیکشن، نمبر 2 ہے ہیلتھ کیئر، نمبر 3 ہے ایجوکیشن، اور نمبر 4 ہے یونیسیف ان ایمرجنسیز۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں چائلڈ پروٹیکشن کی، کہ بچوں کو کس طرح جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے وائلنس سے بچایا جائے۔ ٹھیک ہے، اب چائلڈ لیبر آپ کو پتہ ہے بہت عام ہے ایشیا میں تو خاص کر، اس کے بعد چائلڈ میریجز بھی جو ہے وہ بہت ہی عام ہے، اور پوری دنیا کے اندر چائلڈ ابیوز جو ہے بہت سارے جو بچے ہیں وہ اس مختلف قسم کے جو ہیں وائلنس سے گزر رہے ہیں۔ جو یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو یہاں سلائڈز نظر آ رہی ہیں، چائلڈ لیبر سے گزر رہے ہیں، ارلی میریجز سے گزر رہے ہیں، اور چائلڈ ابیوز سے گزر رہے ہیں۔ جو بچے چائلڈ ابیوز کا شکار ہوتے ہیں ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ تباہ ہو کے رہ جاتی ہے۔ چائلڈ ابیوز جو ہے اس کی کئی اقسام ہیں، یہ فزیکل بھی ہے، یہ سیکچول بھی ہے، یہ ایموشنل بھی ہے۔ اب جو بچے اس چیز سے گزر رہے ہیں، اس چیز کا شکار ہوئے ہیں، وہ خوف میں مبتلا رہتے ہیں، وہ لوگوں پر ٹرسٹ نہیں کر پاتے، ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے، جس کا اثر کس پر پڑتا ہے؟ ان کی اسکول لرننگ پر پڑتا ہے، ان کی سوشل لائف کے اوپر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں سے گھلتے ملتے نہیں ہیں، تنہائی پسند ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یونیسیف کیا کر رہی ہے؟ یونیسیف جو ہے ان تمام ممالک کے اندر جو بچے ان حالات سے گزر رہے ہیں ان کے لیے وہ ان کی ملک کی جو ہے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے NGOs جو ہیں، ان کے ساتھ مل کر جو وہاں کی سوسائٹی ہے اس کے اندر اویئرنیس پروگرام چلا رہی ہیں، تاکہ کیا ہو سکے، تاکہ ہم ان بچوں کو جو ہے اس قسم کے وائلنس سے بچا سکیں۔ ہم آج کل آئے دن TV وغیرہ پر دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگ گھروں پہ کام کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں اور پھر ان کے اوپر بےمانہ تشدد کیا جاتا ہے، اور کئی ایک ہم نے دیکھے ہیں، ابھی ریسنٹلی بھی ایک واقعہ میری نظر سے گزرا، ہو سکتا ہے آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو، جو ایک بچی جس کو اتنا مارا گیا کہ وہ جاں بحق ہو گئی۔ تو یونیسیف جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے جو ہے وہ کمیونٹی اویئرنیس دے رہا ہے۔ کس کے تھرو دے رہا ہے؟ میڈیا کے تھرو دے رہا ہے، کانفرنسز کے تھرو دے رہا ہے، ورک شاپس کے تھرو دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ اچھا، دوسرا سب سے اہم پوائنٹ کیا ہے اس کا؟ ہیلتھ کیئر ہے۔ ٹھیک ہے، یونیسیف کیا کر رہا ہے؟ یونیسیف جہاں پر یہ وائلنس کی اویئرنیس دے رہا ہے تو وہاں ہیلتھ کیئر بھی پرووائڈ کر رہا ہے۔ کس طرح پرووائڈ کر رہا ہے؟ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں جو ہیں وہ لاکھوں بچے جو ہیں وہ مطلب کوالٹی ہیلتھ نہ ملنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور ہیلتھ اینڈ ہائیجین نہیں مل رہی،
ٹھیک ہے، پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے بہت سارے بچے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ اب یونیسیف کیا کر رہا ہے، یونیسیف جو ہے وہ تمام ممالک جہاں پر یہ واقعات ہو رہے ہیں یا جہاں پر یہ بچے اموات کا شکار ہو رہے ہیں، وہاں پر وجہ کیا ہے ان کی اموات کی؟ ان کی اموات کی یہی وجہ ہے کہ وہاں پر کوالٹی ہیلتھ نہیں دی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر گڈ نیوٹریشنز نہیں ہے، ٹھیک ہے، پینے کا کلین پانی نہیں ہے، اور مطلب سہولیات کا جو ہے وہ بہت زیادہ فقدان ہے، سہولیات نہیں ہے۔ تو یونیسیف کیا کر رہا ہے، یونیسیف جو ہے وہ ان کنٹریز کے اندر یہ تمام چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے۔ اب جیسے کہ یونیسیف جو ہے وہ نیو بورن اور میٹرنل کی دیکھ بھال کے لیے بھی جو ہے وہ مختلف قسم کے پروگرامز اور مختلف قسم کی ویکسینز پرووائڈ کر رہا ہے، جس میں جو ہے وہ پولیو ہے، نمونیا ہے، ملیریا ہے، ڈائریا ہے، HIV ہے، ٹائیفائڈ ہے، اور ابھی اس وقت جو پوری دنیا کرونا کے جو ہے وہ شکار ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے مختلف کنٹریز کی جو ہے وہ فنڈنگ کر رہا ہے، کیونکہ ابھی تک کرونا کی جو ہے وہ ویکسین تو آئی نہیں ہے، تو یہ فنڈنگ کر کر جو ہے وہ بچوں کو اور ماؤں کو ایک اچھا جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے ویکسینز کی صورت میں دیگر بیماریوں کی، کرونا کی نہیں، دیگر بیماریوں کی۔ تیسرا اور اہم پوائنٹ جو ہے ہمارے پاس ایجوکیشن کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو یونیسیف ہے، یونیسیف یہ کہتا ہے کہ بھئی ایجوکیشن حاصل کرنا جو ہے وہ ہر بچے کا حق ہے، یعنی اسکول جانا ہر بچے کا حق ہے۔ اب کیا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مینس کہ جینڈر ایکویلٹی ہونی چاہیے، کہ جتنا حق لڑکوں کو جو ہے تعلیم حاصل کرنے کا ہے، اتنا ہی لڑکیوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے۔ دونوں کو جو ہے وہ ایکول اپرچونیٹیز دینی چاہیے، ٹھیک ہے، ایکول رائٹس ہونے چاہیے دونوں کے، تاکہ جو دونوں ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ بہتر تعلیم حاصل کر سکے، کم سے کم اپنی بیسک تعلیم حاصل کر سکیں۔ اسی لیے جو ہے وہ یونیسیف کیا کر رہا ہے، یونیسیف نے جو ہے اسکول ریڈینس پروگرام ایک بنایا ہے، ٹھیک ہے، ڈیزائن کیا ہے، اور اس پروگرام کے اندر یونیسیف کیا کر رہا ہے، یونیسیف جو ہے وہ کوالٹی لرننگ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ اب وہ کس طرح پرووائڈ کر رہا ہے؟ وہ اسی طرح پرووائڈ کر رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، یونیسیف جو ہے وہ ٹیکنیکل سپورٹ کر رہا ہے، گائیڈنس کر رہا ہے، اس کے تمام دنیا کے اندر جو ہے وہ بہت سارے آفیسز ہیں۔ اب وہ ان آفیسز کے ذریعے جو ہے اس ملک میں رہنے والے جو NGOs کے لوگ ہیں، یا جو ڈفرینٹ پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں، یا جو گورنمنٹ کی آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ساتھ مل کر ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جہاں یہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ ایک اچھا انوائرمنٹ دینا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایسا بچوں کو انوائرمنٹ دیا جائے، ایسا فرینڈلی انوائرمنٹ ہو، تاکہ بچہ جو ہے وہاں خوشی سے، مطلب خوشی سے پڑھنے جائے، خوشی سے وہ سیکھے، اس کی لرننگ ڈیولپمنٹ ہو سکے۔ اب وہ مختلف طریقے پرووائڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو آزادی والا ماحول دینا چاہیے، یعنی فری ماحول دو، تاکہ بچہ جو ہے وہ سیکھ سکے، بچہ خوف کا شکار نہ ہو کسی بھی قسم کا۔ اور مٹیریلز پرووائڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مشینری پرووائڈ کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جہاں وہ بچوں کے اوپر کام کر رہا ہے، وہاں وہ ٹیچرز کے لیے بھی بہت زیادہ ورک کر رہا ہے۔ ٹیچرز کے لیے کیا کر رہا ہے، ان کو جو ہے وہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے اندر ڈفرینٹ ٹریننگز دے رہا ہے، ٹھیک ہے، ورک شاپس کروا رہا ہے، تاکہ کیا ہو سکے، جو ٹیچر ہے وہ بچوں کی سائیکالوجی کو سمجھ سکے، ان کی پرابلمس کو سمجھ سکے، ان کی جو بھی وجہ، دیکھیں ہر بچہ جو ہے وہ مختلف شہروں اور مختلف ایریاز سے، مختلف کسٹمز کو فالو کرنے والا، ٹھیک ہے، مختلف روایات کو فالو کرنے والا آتا ہے۔ تو ٹیچر نے جو ہے وہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ بچہ کس گھر سے آ رہا ہے، یہ بچہ امیر ہے یا غریب ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو ان تمام بچوں کو جو ہے وہ یکساں ٹریٹ کرنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی بچہ کسی سے اعلیٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بچہ کسی سے کمتر نہیں ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو۔ تو ٹیچرز کے اندر وہ اس طرح کی جو ہیں وہ کوالٹیز اور اس طرح پروفیشنل جو ان کے ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی کر رہا ہے، تاکہ ایک اچھے ٹیچرز جو ہیں وہ ہمیں اچھے بچے بنا کر دے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ لاسٹ ہم جس پوائنٹ پہ بات کریں گے، وہ لاسٹ پوائنٹ ہمارا کیا ہے، وہ لاسٹ پوائنٹ ہے کہ کوئی بھی اگر ڈیزاسٹر ہے یا کوئی بھی کرائسس آ گیا ہے کسی کنٹری کے اندر، تو کیا کر رہا ہے یہ ہیومنٹیرین جو ہے وہ ایڈ پرووائڈ کرتا ہے۔ یعنی جیسے کہ اچانک کسی بھی ملک کے اندر جو ہے وہ جنگی حالات ہو جاتے ہیں، تو یونیسیف کیا کرتا ہے، وہاں پر جو ہے اس کا سب سے زیادہ فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح جو ہے وہ لائف سیونگ کی جا سکے۔ لائف سیونگ کے لیے وہ کیا کرتا ہے، ہیومنٹیرین ایڈ فراہم کرتا ہے۔ کس کو فراہم کرتا ہے، جس بھی کنٹری کے اندر یہ ڈیزاسٹر ہوا ہو، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی کسی بھی قسم کا جو ہے وہ ایمرجنسی کرائسس آ گئے ہوں۔ اچھا، یہ جو ڈیزاسٹرز ہیں یہ مطلب مین میڈ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نیچرل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا یونیسیف۔